خود بخود اسلام کی شکست ہو جائے گی. صرف ایک سورہ اور قرآن کا جواب نہ لانا. اور ہماری اولاد کی نہیں، عرب کے بڑے بڑے شعراء کرام جہاں فصاحت و بلاغت کے عالم تھا کہ جب وہاں کے جوان وہاں کے مرد جنگ کرتے تھے تو عورتیں داد دیتی تھی شاعری میں. جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا گیا اور قرآن میں بھی اللہ نے کسی بڑی آیت کو نہیں پیش کیا، چھوٹا سا سورہ سورہ کوثر پیش کیا. اب جب سورہ کوثر پیش کیا تو سب نے بڑے غور سے دیکھا، لیکن غور سے دیکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. وہ تو خیر کے لیے اللہ نے کوثر بھیجا، اگر نہیں کثیر لگا ہوتا تو کیا کہتے ہوتی. صلوات الہی ہو رہا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے جس سے آپ کو دور رکھیں گے، آپ سے رزق دور رکھیں گے. آپ سمرات کون ہیں؟ اہل بیت. اہل بیت آپ سے رزق دور رہے گا اور اس طریقے سے بات کریں گے جو بات کرنے کا. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، اس سے مسلسل عرض کرتا جا رہا ہوں کہ نجاست دو طریقے کی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطن ہے. باطنی نجاست میں بہت سی ہیں، حسد ہے، ظلم ہے. اسی طریقے سے ایک اور نجاست علیہ السلام صلوات حسد ہے، ظلم ہے. اسی طریقے سے ایک نجاست ہے جھوٹ. یہ جھوٹ بھی بہت بڑی نجاست ہے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ ہمیں احساس نہیں کرتے. اور ایک معقولہ تو ہمارے کیا مشہوری ہو گیا اس کے متعلق کہ بزنس میں اس وقت تک کہ ترقی نہیں ہوگی جب تک کہ جھوٹ نہیں بولا جائے. اور معذرت کے ذرا گزرے ہیں غلط کام ہمیں اصلاح کرتے ہیں کہ کاروبار میں اس وقت تک کہ ترقی نہیں ہوگی جب تک کہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا. ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولیے لیکن اب برکت کی تمنا نہ کیجیے، کیونکہ برکت کا نزول صداقت پہ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ صبح سے شام تک یہ انسان تھکا جا رہا ہے، کماتے 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 کماتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے کیوں؟ کیونکہ برکت ہو گئی. برکت کیوں ہو گئی؟ کیونکہ معاملات میں صداقت نہیں بچی. اور آپ نے دیکھا اہل بیت کے گھرانے میں کہ وہاں کتنی سی غذا ہوتی تھی، اسی غذا میں خود بھی کھاتے تھے اور جو مانگنے والا آتا تھا اس کو بھی دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ غذا مختصر تھی لیکن بڑی بڑی صداقت تھی. صلوات پڑھیں. صداقت ہونا چاہیے، معاملات میں صداقت ہونا چاہیے. اور اس کا میں احساس نہیں کرتا. ہر چیز میں جھوٹ ہے. کاروبار ہے اس میں جھوٹ. ہاں اس سے بھی انکار نہیں کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا ہے، لیکن دنیا کی دشواریاں آخرت کی دشواریوں کے مقابلے میں اگر سچ بول کے یہاں دشواریاں برداشت کر لی جاتی نہیں تو کوئی مسئلہ. ہر چیز میں آپ دیکھیں، یہ کاروبار ہو، شادی ہو، اس میں جو ہمارا ایسے ایسا مسئلہ ہے، ہمارے کہیں یہ ہمارے کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، تم کہہ دو ہمارے کا بھائی انسان ہے. آپ کو سمجھ میں آئے کریے ایسا کریے، کیونکہ آپ کو خدا تو ہے نہیں. خدا وہ ہے، آپ نہیں آئیں گے وہ دوسرا آئے گا. لیکن صداقت ہونا یہی وجہ ہے کہ جو تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وجہ یہی کیونکہ ان کی بنا جھوٹ پر رکھی جاتی ہے. اگر سچائی پہ بنا ہو تو کبھی تعلق ہی نہیں. اور جھوٹ اتنی بڑی بری صفت ہے کہ ہمارے بات کے پاس میں اپنے بابا چوتھے امام وصیت میں نقل کر رہے ہیں کہ میرے بابا نے جاتے وقت وصیت کی کہ بچوں کبھی جھوٹ نہ ہو. یہ بتائیے کہ کسی معصوم کے لیے تصور کیا جا سکتا ہے یا اولاد معصوم کے لیے کہ کوئی جھوٹ بولے؟ نہیں، وصیت ان سے کی جا رہی ہے، سنایا ہم کو جا رہی ہے کہ جھوٹ نہ ہو.
اور جھوٹ کب نہ بولنا، چاہے وہ جھوٹ تمہاری مذاق میں ہو چاہے حقیقت میں، کسی بھی کیفیت میں کسی بھی صورت میں تم جھوٹ نہ ہو۔ امام وصیت کرتی کبھی بھی جھوٹ اللہ ہو۔ پھر امام نے فرمایا کہ رسول خدا حضرت فرمایا کہ جو انسان اپنے معاملات میں سچائی برتتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ اس کو صدیق کہتا ہے۔ مجھ کو کہنے دیجئے جو ہر وقت سچ بولے وہ صدیق ہوتا ہے، اور جس کا قول ہی سچ بن جائے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے۔ اہل بیت اور ہماری کا یہی فرق ہے، ہم سچ بولنے کے محتاج ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جو بولتے ہیں وہی سچ ہو جائے۔ اگر کہہ دیا کہ کل تمہارا درجی تمہارا لباس لے کر آئے گا تو اپنے زبان کو جنت سے چل کے آنا پڑے گا۔ اور پھر رسول نے فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کو اللہ۔ پھر ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، بادشاہ امام محمد نے فرمایا کہ برائیوں کو 70 برائیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس کی کنجی شراب کو قرار دی۔ 70 برائیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اس کی کنجی شراب کو قرار دی۔ امام نے فرمایا جھوٹ شراب سے بھی بدتر۔ شراب خدا نہ کرے کسی کا کبھی ملاقات ہو کسی شرابی سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے، تو مجھ کو کہنے دیجیے جو شراب پیے اس کے منہ سے بو آتی ہے، جو جھوٹ بولے اس کے روح سے بو آتی ہے۔ ممکن ہے منہ سے بو نہ آئے لیکن روح سے بو آتی ہے۔ وہ کون؟ خدا۔ وہ کون سنتا ہے؟ خدا یا اور آپ دیکھیں جھوٹ انسان ہر ایک بات کو جو جھٹلا رہا ہے اس کا بھی نقصان ہے۔ روایت میں آیا کہ جھوٹے کو سب سے پہلے جو جھٹلائے گا وہ اللہ جھٹلائے گا، پھر فرشتے جھٹلائیں، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ ہاں میں جھوٹا ہوں۔ اور مولا کائنات امیر المومنین جب تک کہ تم جھوٹ کو ترک نہیں کرو۔ ایمان کیا ہے؟ بہت طویل گفتگو ہے لیکن حدیث رسول میں بیان کر دوں، یا علی حبک تقوی و ایمان۔ اے علی آپ کی محبت ایمان و تقوی ہے۔ یعنی تم علی کی محبت اس وقت تک کے دل میں لا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم جھوٹ سے نہ بولو۔ میں کہتا ہوں دوسرے مسائل میں دوسرے فرقوں میں خامی پائی جائے ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کا نہیں پائی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کا ایک صدیق نہیں ہے، 14 صدیق ہیں۔ اور صرف ہی صداقت کے نہیں ہے، جو کتاب ہے وہ بھی بڑی سچی ہے۔ ایک جانب اہل بیت ہے اور دوسری جانب قرآن، دونوں سچی۔ جس نے ان کو جھٹلایا، جس نے ان کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا وہ خود جھوٹا ہو گیا۔ کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے۔ اہل بیت اور قرآن کا ماننے والا ہمیشہ جھوٹ کی مخالفت کرتا ہے، کبھی بھی جھوٹ کی اتباع نہیں کرتا۔ میں نے کہا اگر آپ واقعات کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے ہمیشہ جھوٹ کی مخالفت کرتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے مواقع ہیں اس سے انکاری نہیں کہ یہاں پہ جھوٹ بولنا جائز قرار دیا۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے جو آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر دو مومن کے تعلقات ختم ہو جائیں تو ان دونوں کے درمیان ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یعنی اللہ مومن و مومن سے تعلق کو اتنا عزیز رکھتا ہے
کہ اگر یہاں پہ جھوٹ بھی بولا جائے تو تم کو سزا نہیں ملے گی. لیکن اہل بیت و قرآن میں رہنے والا کون ہوتا ہے؟ جھوٹ کی مخالفت کرے، اتباع نہ کرے. چلیے آئیے کسی بھی واقعہ سن لیجیے. ایک صلوات پڑھیے بیت کا چاہنے والا ہمیشہ جھوٹ کی مخالفت کرتا ہے، اتباع نہیں کرتا. اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. یہ واقعہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبدالسلام، میں نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا ہے کیا ہے، لیکن جو واقعہ پڑھا اس میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے عالم. بہرحال یہ مسجد میں بیٹھے تھے اور مجمع سے کہنے لگے آؤ آؤ ہم جنت بانٹ رہے ہیں. اللہ کی بات ہے، جنت کا نام سنا آپ نے، دیکھا یہ کہ 70 قتل کر دو جنت تمہاری. تو نام جنت کا سنا، ہاں ہاں دے دیجیے. ساری جنت انہی نے تقسیم کر دی. اتفاق سے ایک شخص کو آنے میں ہو گئی تاخیر. بھائی ہم کو بھی جنت دے دی، جنت تو ہو گئی ختم، سب بک گئی، سب ختم ہو گئی. جنت میں صرف میرا اور میرے گدھے کا حصہ بچا ہے. سب سے پہلا تو جھوٹ یہی ہے کہ جنت کوئی چھوٹی جگہ کا نام نہیں جو ختم ہو جائے. قرآن میں ہے کہ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کا عرض، جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. جس کی چوڑائی اتنی ہو تو ختم کیسے ہو سکتی؟ کہا جنت میں بس اتنا حصہ بچا ہے، میں رہ لوں میرا گدھا رہ لوں. تو آنے والا ہی بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا ایسا ہے اپنا حصہ مجھ کو دے دیے اور خود آپ گدھے کے حصے پہ رہ لیجیے. یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے دے دیجیے. ایک دن یہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے کمی سے بیچ میں نماز میں خوش خوش اب آپ مجھے لیتے کہ خوش بچوں کو تعلیم نہیں کرو. یہ کیا کیا شیخ صاحب نے؟ کہا کچھ نہیں ہوا، میں یہاں بصرے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا تھا اور وہاں مکے میں مسجد الحرام میں کتا آ گیا تھا تو میں اس کتے کو بھگا رہا تھا. جبکہ بدعقل کو یہ نہیں معلوم نہ تو مولود کعبہ کے حرم میں کتے جاتے ہیں اور نہ کعبہ کے حرم میں کتے جاتے ہیں. کہا میں یہاں بصرے میں کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا تھا اور وہاں مکے میں آپ کے سے کہوں کہ بھئی امین آباد میں یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کچھ سے بتا رہا ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں عجیب بات ہے. آپ بڑے قوسی آدمی. اب جب انہوں نے کہا مجمع سے تو مجمع بڑا ہوتے کہ بھئی شیخ صاحب بہت خوشن ہیں، کیا کہنے ان کی بصیرت کے کہ یہاں سے دائے کہ وہاں کا منظر دیکھ رہے ہیں. یہ واقعہ بہت مشہور ہوا. اتفاق سے اسی مجمع میں ایک مرید نے یہ واقعہ جا کے گھر میں بیان کر دیا اور گھر میں جا کے کس سے بیان کیا؟ خاتون اپنی زوجہ سے جا کے بیان کر دیا. وہ جو اس کی زوجہ تھی وہ تھی شیعہ. اب آپ دیکھیے گا کہ اہل بیت کے چاہنے والے جھوٹ کا مخالفت کرتے ہیں، جھوٹ کی اتباع نہیں کرتے. کہا کہ دیکھو آج شیخ صاحب کے یہ واقعہ رونما ہوا، دیکھو ہمارے شیخ صاحب کتنے بہتر ہیں، کتنے درجے پائے درجے کے ہیں، کتنے بلند ہیں. بہتر یہ کہ تم اپنا مذہب چھوڑ دو، آ جاؤ میرے مذہب پہ، اختیار کر لو. تھی خاتون اور کیوں نہ ہو شیعہ خاتون تھی، خاتون جنت کی چاہنے والی تھی، تب جواب بھی ویسے ہی دے گی جیسے فاطمہ والے دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے میں ضرور تمہارے اسلام تمہارے شیخ صاحب کے دین پہ اقرار کروں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے شیخ کو دعوت پہ بلاؤ. شیخ کو دعوت پہ بلاؤ. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، شیخ صاحب ادھر آ جائیے گا دعوت پہ. ساتھ میں مرید بھی آ گئے، تاریخ معین ہو گئی، دن معین ہو گیا، نشست برپا کی گئی، سب بیٹھ گئے، دسترخوان بچھایا گیا. اب جب دسترخوان بچھایا گیا تو اس کے بعد کھانا پیش کیا گیا. کھانے میں کیا تھا؟ کھانے میں تھی بریانی، بڑی بابا آدم کے زمانے کا.
آج بھی آپ کسی بھی کھان دعوت میں چلے جائیے اگر بریانی نہ ہو تو ادھورا ادھورا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو اس نے بھی جو ہے بریانی پیش کی لیکن جھوٹ کی مخالفت کرنا کسی. اس نے کیا کیا؟ ہر ایک مرید کے پلیٹ میں چاول نکالے اور گوشت کو اوپر رکھ دیا. مرید کے جو جس کے سامنے پلیٹ جاتی تھی سب کے سامنے گوشت اوپر رکھا, لیکن شیخ صاحب کو جو پلیٹ تھی اس میں چاولوں کے نیچے گوشت رکھ دیا اور پیش کر دیا. اب جب پیش کیا ایک مرتبہ شیخ صاحب نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, سامنے دیکھا, ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, کہا عجیب بات ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو گوشت دیا گیا, ان کو گوشت دیا گیا, ان کو گوشت دیا, مجھ کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اندر سے خاتون بولی شیخ صاحب کل تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, کل بصرے میں بیٹھ کے مسجد الحرام میں منظر دیکھ رہے تھے, آج چاول کے نیچے کا گوشت نظر نہ آیا. جب یہ سنا تو کہنے لگے یہ شیعہ ہے, رافضی ہے, اسی لیے کہتے ہیں شیعوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیونکہ شیعہ حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں. صلوات پڑھیں. کیا مسئلہ ہوا کہ بھئی رافضی ہے, چلے گا شیخ صاحب, لیکن ابھی اس فاتحے کا فائدہ بھی تو ہونا ہے. کیا ہونا ہے فائدہ؟ فائدہ یہ پہنچا کہ جو شوہر اپنی زوجہ سے کہہ رہا تھا کہ میرے دین کو اختیار کر لو, اس واقعے کے بعد وہ شوہر ہی شیعہ ہو گیا. اب بتائیے آپ, اگر ایک خاتون صداقت کے ذریعے ایک شخص کو شیعہ کر سکتی ہے تو اگر پوری امت صداقت پہ آ جائے تو یہ لوگ جتنے غیر مذہب والے ہیں سب کے سب ہمارے ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد. بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو جھوٹ کی اتباع نہیں کرتا, جھوٹ کی مخالفت کرتا. اگر کسی کے پاس جھوٹ ہے تو وہ بیت کے قریب جانا. اور اس سے بڑی کیا مذمت ہوگی کہ اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ نازل کی ہے. مباہلہ کا واقعہ آپ کیا آسان یہ محفوظ ہے. جب اہل نجران آئے اور آنے کے بعد رسول سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بس عیسیٰ جو ہے, حضرت عیسیٰ جو ہے ابن اللہ ہے, عبداللہ نہیں ہے, لیکن رسول کہہ رہے ہیں عیسیٰ عبداللہ. تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. علم آ جانے کے بعد یہ پھر اپنے ضد کریں جن سے کہو آؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لاؤ, اور خدا کی بارگاہ میں مباہلہ کرو. اور جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت. اب سمجھے آپ, اس لعنت کو اللہ نے صرف مباہلہ تک محدود نہیں کیا, جہاں جہاں جھوٹے ہوں گے وہاں وہاں لعنت خدا جائے گی. اب چاہے اپنوں میں جھوٹے ہو چاہے غیروں میں ہو. صلوات پڑھیں. جب لعنت ہو جائے گی, لعنت لفظ تو بہت آپ استعمال کرتے ہیں لعنت کا کرنا. لعنت لعنت کے معنی کیا؟ بزرگوں تو نکل جانا اپنے اصلاح کے لیے کرو, ہم سے مائیوں کے سے تذکر کے لیے جانے کے لیے بھی مجھ سے دیتا ہے. لعنت کے معنی ہے جب آپ کہتے ہیں لعنت تو خدا کی بات, خدا کی رحمت سے دور ہو جانا. اگر آپ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ, اللہ کی لعنت یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے, تو مجھ کو بتائیے جب اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو انسان کائنات کے کون سے حصے میں جائے گا جو اس کو پناہ ملے گا؟ کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا جب اپنی رحمت سے دور کر دے گا
کہیں تمہیں سکون نہیں۔ ایک شخص ہمارے اور آپ کے رسول خدا حضرت محمد ترک کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ حدیث آپ سنیے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور گناہ بھی بہت کرتا ہوں، کوئی ایسا گناہ بتا دیجئے جس کو میں چھوڑوں، کوئی ایک گناہ چھوڑ۔ تو رسول نے جواب میں کہا تم جھوٹ بولنا چھوڑو۔ رسول نے کہا مان لیا اور جھوٹ بولنا اس نے چھوڑ دیا، اور دیگر بھی گناہ کرتا تھا، لیکن لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ جو انسان اتنے گناہ کرتا تھا اس نے سارے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ ایسا کیا ہوا، اتنے گناہ کرتے تھے کیوں چھوڑ دیے؟ تو کہا میں رسول کی خدمت میں گیا، میں نے کہا کہ یہ گناہ بتا دی تو میں چھوڑ دوں، تو رسول نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ۔ اب اگر میں کوئی گناہ کروں گا اور جب رسول کی خدمت میں جاؤں گا رسول پوچھیں گے تم نے گناہ کیا کہ نہیں کیا، اگر میں کہوں کہ نہیں کیا تو یہ ہوگا جھوٹ، یہ ہوگا جھوٹ، اور میں رسول سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ سمجھ میں آئے بات کہ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ کو چھوڑنے سے سارے گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، اور جب گناہ سے دور ہو جائیں گے تو خود بخود ایسی بات ہے، جب اندھیرے سے دور ہوں گے تو روشنی میں تو جائیں گے، جب عذاب سے دور ہوں گے تو ثواب میں آئیں گے۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ کہاں سچ بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، یہ دیکھیے کہاں کہاں جھوٹ نہیں بولنا، جہاں جہاں جھوٹ نہیں بولیں گے وہ جگہ رحمت کا نزول ہوگا۔ صلوات اللہ کہہ رہا ہے کہ نجاست قریب نہیں آ سکتی ہے ہدایت کے جھوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پہلو میں بیٹھنے والے جو پہلو میں بیٹھتے تھے تو پہلو میں بیٹھتے بھی، لیکن پھر بھی رسول اور آل رسول کے قریب کیوں نہ ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا ظاہر بھی جھوٹا تھا اور باطن بھی جھوٹا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتے، اور جو اہل بیت کے قریب وہی آتا ہے جس کے معاملات میں، جس کے کردار میں، جس کے اعمال میں صداقت، اور وہ کوئی بھی ہو، اگرچہ وہ مسلک کا نہ ہوا مسلک کا، لیکن اگر سنگ بولنا ہوتا ہے تو اہل بیت کے قریب خود بخود آتا ہے۔ اور قرآن نے سچ بولنے والوں کے لیے فائدہ بھی بیان کیا، قرآن نے ان کے لیے بہترین محل ہے، جنت نہریں ہیں جاری ہیں نیچے، کس کے لیے؟ سچ بولنا۔ اور قرآن میں حکم بھی ہے، سورہ توبہ کی آیت کریمہ 119ویں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ آپ مجھ کو بتائیے اگر آپ کو کوئی لباس پاک کرنے کو دے، اے بھیا یہ رومال پاک کر لاؤ، تو رومال پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس پانی سے پاک کریے وہ پانی بھی پاک ہو۔ اسی طریقے سے صادقین کی اتباع کرنے کے لیے خود بھی سچا بننا پڑے گا۔ اگر ہمارے اندر صداقت نہیں ہے تو ہم اپنی زبان سے کتنا کہتے رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کی اتباع کرنے والے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ وہ ادھر سکتے ہیں تو ہمارے چلتے ہیں، لیکن کیا ان کے یہاں صداقت پائی جاتی ہے؟ اللہ کہ انہیں نے ہر طریقے سے زمانے والوں کو تعلیم دی، ہر طریقے سے پیغام خدا کو، اور دشمن خدا کو سامنے کر دیا، چہروں سے نقاب اٹھا دیا۔ آج جس اولاد معصوم کے مسائل بیان کیے جاتے، کبھی آپ نے سوچا کہ امام نے جناب علی کو کربلا میں کیوں بھیجا، مقتل میں کیوں بھیجا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اگر آپ کربلا کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پورا ماضی کی تاریخ نظر آئے گی۔ کربلا میں علی بھی ہیں، کربلا میں رسول بھی ہیں۔ امام حسین نے جو مقابل میں آئے تھے ان کے سامنے جناب عباس کو پیش کر کے بتلا دیا کہ دیکھو یہ علی کا احترام نہیں کرتا، اگر علی کا احترام کرتے تو عباس کا بتلا، علی اکبر کو پیش کر کے بتلا دیا کہ دیکھو یہ رسول کا بھی احترام نہیں کرتے۔
اگر رسول کا احترام کرتے ہوتے تو یہ شریر رسول کے سینے میں بچی اور 6 مہینے کے لال علی اصغر کو کربلا کے میدان میں بھیج کے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ انسان تک کے نہیں ہے. شیعہ اور مسلمان کہہ رہے ہو یہ انسان ہے، اگر انسان ہوتے تو یہ بچے نہیں جاتا تھا کہ اس کو کوئی تیر عزیزو آج اس معصوم اس شہزادے کی مسائل کو بیان کیے جاتے ہیں. اس کا نام تو علی ہے لیکن سورت و سیرت و روضہ و رفتار میں رسول کی شفیع. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کے پاس جناب علی پر آئے اور آنے کے بعد کہا بابا مجھ کو اجازت دیجیے. ایک مرتبہ امام نے پوری آنکھوں سے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ میں تم کو کیسے اجازت دوں، تم تو میرے نانا کی شریک ہو. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں نانا کی اجازت کروں، میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جناب علی اکبر سے امام حسین فرمانے میں لال جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا. میری اجازت چاہتے ہو تو جاؤ مادر گرامی سے اجازت لو. اللہ اللہ جناب علی اکبر گئے، ماں سے اجازت لی، بھوبی سے اجازت لی. لیکن آپ روایات سنتے رہتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلے تو بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جب یہ خیمے کا کبھی پردہ اٹھتا تھا کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. علی اکبر خیمے سے ایسے برآمد ہو رہے تھے جیسے بڑے گھر سے کسی جوان کی میت برآمد ہو. اللہ خدا کو کسی اللہ سوائے جناب علی اکبر میدان میں آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، بارے ہاتھوں کا بارنا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت کی رفتار و گفتار میں رسول کی شبیہ. اپنے بیٹے سے کہہ دیا محلن یا بنیا اے علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. جناب علی اکبر آگے بڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ احساس ہوا کوئی ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے. جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہ تھا. صحیح بات ٹوٹی ہوئی قبر کو سوال ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اے بابا ابھی تو رخصت کیا تھا نا، آپ کیوں آ گئے؟ اے علی اکبر کاش صاحب اولاد ہوتے تو میرے اس درد کو سمجھ سکتے. اللہ اکبر. میدان کربلا میں آئے، بہترین جنگ کی جناب علی اکبر رس پڑا ہے. جنگ کرتے کرتے واپس آئے. بابا اگر تھوڑا سا پانی ملتا. عزیزو آپ تصور کیجئے آپ کی صاحب اولاد ہیں، اگر آپ کی اولاد اگر آپ سے کوئی تمنا کرتی ہے چاہے رات کا وقت ہو چاہے دن کی ہو، آپ اس تمنا کو پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ کی اولاد ایک تمنا کے بعد دوسری تمنا، دوسری تمنا کے بعد تیسری تمنا کرتی ہے. لیکن علی اکبر اس بیٹے کا نام ہے جس نے اپنے بابا سے کبھی کوئی تمنا نہیں کی. آج وہ ایک تمنا کر رہا ہے، اے بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے. امام نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے تو اپنی زبان کو میرے ذہن میں لے لو. عزیزو قیامت ہو گئی. علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو امام کے ذہن میں دیا، فوراً زبان کو کھینچ لیا. اے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہے. اے بابا آپ کی حالت میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. روایت کی تھی امام نے فرمایا جاؤ علی اکبر جاؤ، تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے. یہ جناب علی اکبر آئے اس کے بعد جنگ کی. ایک مرتبہ ایک ملاؤن نے جناب علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا، ایک پرچھی ماری. حضرت علی اکبر کے سینے میں آگے بے بس ہو گئی. بابا میری سلام لیجیے، مجھے نہیں معلوم علی اکبر کے لاشے کے قریب حسین کس طریقے سے پہنچے، لیکن بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں حسین سے جب اٹھ کے چلا نہ گیا تو حسین اس طریقے سے علی اکبر کے قریب پہنچے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں کو رگڑتا ہوا چلتا ہے. لاش علی اکبر کے قریب آئے. ابن لال کیا کوئی درد ہے، کیا کوئی تکلیف ہے؟ کہا بابا کوئی درد نہیں ہے، ایک سینے میں ورچی کہتی ہے جو بے بس ہو گئی ہے. امام نے آستینوں کو بچا عرض کربلا میں بیٹھے 2 سال ہو گئے. ایک ہاتھ سینے علی اکبر میں رکھا، ایک ہاتھ سے ورچی کہتی کو کھینچا. عزیزو قیامت ہو گئی. لاش علی اکبر حسین کیسے اٹھائیں؟ آؤ بچوں آؤ بنی ہاشم، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا جنازہ لے چلو. روایت کہتی ہے لاشیں کو خیمے میں لا کے رکھا گیا. آؤ بیویاں آؤ علی اکبر کا ماتم کرو، آؤ بیویاں آؤ علی اکبر کا ماتم کرو. بیویاں علی اکبر کا ماتم کر رہی ہیں. لیکن ایک مرتبہ دیکھا گیا علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں
فضا گئی ایک خیمے میں دیکھا جناب لیلا مصلی بچھائے بیٹھی ہے ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا لیلا چلیے چلیے علی اکبر آ گئے ہیں نامی علی اکبر سے تھا ایک مرتبہ لیلا اپنی جگہ سے اٹھی کبھی خیمے کی ایک جانب سے ٹکرائی کبھی خیمے کی ایک جانب سے ٹکرائی کبھی کرسی کی جانب سے فضا نے کہا لیلا آپ چلتی کیوں نہیں اے فضا مجھے سوچنا نہیں ہے میرے اکبر کی شہادت کے ساتھ میرے آنکھوں اور سارے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.